وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے خلاف اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر آپ کے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر دے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا بشر ہوں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک۔ آیت نمبر 85 پر غور کیجئے کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم لوگوں کو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی ترقی کر رہا ہے اسے بہت کم علم ملا ہوا ہے۔ یہاں روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے، ایک ایسی باریک چیز ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر روح کے اور بھی معنی ہیں، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2 میں ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ فرشتے جو ہے روح لے کر اترتے ہیں، یعنی وحی لے کر اترتے ہیں۔ پھر اسی طرح روح سے مراد جبریل امین ہے، سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 4 تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں جبریل امین اترتے ہیں، تو اس سے مراد جو روح ہے جبریل امین ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 88 میں قرآن کریم کے بارے میں چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک سب لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ پورے انسان اور جنات مل جائیں، قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں لا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسی آیتیں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے، جیسے پورا قرآن لے آؤ، یہاں بیان کیا گیا، یا پھر کہا گیا 10 سورت لے آؤ، سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، یا کہا گیا ایک سورت لے آؤ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38، یا کہا گیا قرآن کا بعض حصہ ہی لے آؤ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 93 کے درمیان غور کیجئے، قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ آئیے 5-6 نشانی ہے، جیسے اس نے یہ کہا کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دیجئے، پھر اسی طرح کہا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو آپ کے لیے، یا پھر کہا آسمان سے ٹکڑے ہم پر گرا دیجئے، یا کہا آپ کی مدد کے لیے اللہ اور فرشتے آ جائیں، یا پھر کہا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا پھر یہ کہا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ تو جواب سب کا دیا گیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں، میں انسان رسول ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایسا کر دوں۔
تو اس سے یہ پتہ چلا جو آیت کے اندر ہے حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہوں. تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب بشر ہیں، کیونکہ انسان کے لیے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، تمام بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.